موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، چاہے بچے ہوں کہ بوڑھے، امیر ہو کہ غریب، ہر کسی کو اس راستے سے گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو، اچھائی کے ساتھ ہو، اور خاصتاً مسلمانوں کے لیے خاتمے بالخیر کی اہمیت حد درجے بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہوا کرتا ہے، کہ وفات کے وقت انسان جیسا عمل کرتا ہوگا روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی اسے اسی حال پر اٹھائے گا۔ اس دنیا میں کوئی انسان اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ خاتمہ بالخیر کے ساتھ، یعنی حسن خاتمے کے ساتھ اس دنیا کو خیر بات کہے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان العبد لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس حتی ما یکون بینہا وبینہ الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخل فیہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک بندہ لوگوں کی نگاہوں میں جنتیوں کے کام کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس انسان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فیسبق علیہ الکتاب، لیکن اس کی کتاب، اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار، وہ اچانک جہنمیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے، فیدخل فیہا، پھر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سے خیر کے کام کرنے والے، جن کے خیر کے چرچے اس دنیا میں لوگوں کے درمیان عام تھے، لیکن ان کی وفات ہوئی تو وفات کے وقت وہ خیر پر جمے ہوئے نہیں تھے، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت نصیب ہوئی، بلکہ بعض کو تو ہجرتیں بھی نصیب ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کا شرف ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جسم کا آخری قطرہ بھی اللہ کی راہ میں بہا دیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلسلے میں کہا کہ وہ جہنمی ہیں، اس لیے کہ ان کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد بھی ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جو ساری زندگی خیر پر رہا کرتے تھے لوگوں کی نگاہوں میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ میں وہ خیر پر نہیں تھے، یہی وجہ ہوئی کہ وہ وفات سے قبل خیر سے ہٹ گئے، اور ان کا خاتمہ ہوا تو خاتمہ بالخیر نہیں بلکہ خاتمہ بالسوء ہوا، جیسے کہ عبدہ بن عبد الرحمن کا واقعہ آتا ہے، حافظ تھا، مجاہد تھا، لیکن بس ایک لڑکی اسے پسند آ گئی، سو اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ لوگوں نے اس سے اس کی نمازوں کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے میری ساری عبادتیں چھین لی گئی ہیں۔ لوگوں نے اس سے اس کے قرآن کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ مجھے سارا کا سارا قرآن بھلا دیا گیا سوائے اس ایک آیت کے کہ ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر بھی تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اسی طرح صالح المعذن کی بات آتی ہے، وہ معذن جس نے 40 برس تک اذان دی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس نے بھی وفات سے قبل عیسائیت قبول کر لی، اور عیسائیت قبول کرنے کے ساتھ ہی شراب کے جام کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، نشہ سر پر چڑھا، چھت پر چڑھتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے، زمین پر گرتا ہے، گردن ٹوٹتی اور وہیں مر جاتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں ہمیں ملیں گے جو ساری زندگی خیر پر رہتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اصلیت حقیقت لوگوں کے سامنے عیاں کر دی. ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، خاتمہ بالسوء ہوا. خاتمہ بالخیر کیا ہوتا ہے؟ خاتمہ بالخیر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ساری زندگی عمل کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرے. اور اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتا بھی رہا ہو تو موت سے قبل وہ ان تمام کام چھوڑ دے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اسی طرح وہ نیکی کے کاموں کو اپنانے لگے اور توبہ و استغفار کو لازم پکڑ لے. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.